أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. صدق اللہ العظیم. دین کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ متعلق ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، عشر ہے، فطرہ ہے، زکوٰۃ ہے. اور دین کا ایک حصہ حقوق العباد سے متعلق ہے، مثلا نکاح، طلاق، خرید و فروخت وغیرہ. آپس میں زندگی کس طرح بسر کرنا ہے، آپس میں رہنا کس طرح ہے، پڑوسی کے کیا حقوق ہیں، اس کے متعلق جو قانون ہیں وہ بھی دین کا حصہ ہیں. آپس میں تو اس سلسلے میں کچھ قسموں کا ذکر تھا اس سے پچھلی آیات میں، کہ اگر کوئی آدمی بے ساختہ غیر ارادی طور پر کوئی قسم کھا لے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، لیکن اگر جان بوجھ کر کوئی قسم کھا لے تو اس پر گرفت ہوگی. اب ان آیات میں ایک قسم کی قسم کا ذکر ہے کہ جو بیویوں کے معاملے میں اٹھائی جاتی ہے. تو فرمایا للذین یؤلون، یؤلون یہ ایلا سے ہے اور اس کا مجرد ہے الیتن. ایلا کا مجرد ہے الیتن، اور الیتن کا معنی ہوتا ہے قسم. لیکن شریعت کی اصطلاح میں الہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے ناراض ہو کر یہ قسم اٹھا لے کہ میں 4 مہینے تک تیرے قریب نہیں آؤں گا. تو اس کے لیے رب تعالیٰ نے ضابطہ بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کی قسم اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں 4 مہینے تیرے قریب نہیں آؤں گا، تو اگر یہ شخص 4 مہینے کے اندر یعنی 4 مہینے پورے ہونے سے پہلے بیوی کے پاس چلا گیا تو اس قسم کا کفارہ اسے ادا کرنا پڑے گا اور الہ کا حکم ختم ہو جائے گا. اور اگر 4 ماہ تک بیوی کے پاس نہ گیا اور اس کی قسم پوری ہو گئی، یعنی 4 مہینے گزر گئے، تو اب کفارہ تو کوئی نہیں آئے گا، البتہ ایک طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ اس حالت میں اس عورت پر ایک طلاق بائنہ خود بخود واقع ہو جائے گی. بائنہ کا مطلب یہ ہے کہ بیوی الگ ہو گئی، اب تجدید نکاح کے بغیر ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. اگر یہ اکٹھا رہنا چاہتے ہیں تو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا. اور اگر کسی نے، یہ تو اس صورت میں ہے کہ 4 ماہ تک کی قسم اٹھائی، اگر کسی نے 4 ماہ سے کم کی قسم اٹھائی کہ 3 مہینے کی، 2 مہینے کی، یا 1 مہینے کی، یا 3.5 مہینے کی، تو یہ شرعی ایلا نہیں ہے. مثلا کوئی شخص 1 ماہ کی قسم اٹھاتا ہے یا 2 ماہ کی یا 3 ماہ کی قسم اٹھاتا ہے، تو جب وہ 2-3 ماہ یا جو قسم کی مدت تھی وہ جب گزر جائے گی تو طلاق واقع نہیں ہوگی. دوسری صورت یہ ہے کہ قسم اٹھاتا ہے کوئی کہ میں ساری زندگی اپنی بیوی کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کے پاس نہیں جاؤں گا، یعنی 4 ماہ کا ذکر نہیں کرتا بلکہ ساری زندگی کا ذکر کرتا ہے، تو بھی الہ ہو جائے گا. یہ 4 ماہ سے زیادہ کا ذکر کرتا ہے، یعنی کہتا ہے کہ 5 ماہ گزر جائیں
5 ماہ تک نہیں آؤں گا، 6 ماہ تک نہیں آؤں گا یا 7 ماہ تک نہیں آؤں گا، تو اس صورت میں بھی شرعی الہ واقع ہو جائے گا۔ تو فرمایا للذین یؤلون من نسائہم، جو قسم اٹھاتے ہیں بیویوں کے پاس نہ جانے کی، تربص انتظار کرنا ہے، 4 اشہر 4 ماہ کا، فإن فاؤوا بس اگر وہ 4 ماہ کے دوران لوٹ آئیں، فإن اللہ غفور الرحیم بس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی نکاح برقرار رہے گا اور قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر انہوں نے ارادہ کر لیا ہے طلاق کا، تو 4 ماہ گزرنے کے بعد ایک طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی۔ فإن اللہ سمیع علیم بس بے شک اللہ تعالیٰ باتیں بھی سنتا ہے اور علیم ہے، نیتوں کو بھی جانتا ہے۔ اب اس سے آگے اگلی آیت میں طلاق کے بارے میں بتاتے ہیں، طلاق کا حکم کیا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ طلاق اچھی چیز نہیں ہے، چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابغض المباحات عند اللہ الطلاق، کہ وہ چیزیں جو جائز ہیں اللہ کے نزدیک ان میں سب سے بری چیز طلاق ہے۔ بے شک طلاق جائز ہے، لیکن جائز چیزوں میں بری چیز اللہ کے نزدیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی طلاق دینے سے ناراض ہوتے ہیں۔ اسی طرح ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ اگر کسی عورت نے بغیر کسی اشد ضرورت کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کیا، اس پر جنت حرام ہے۔ دیکھو گھروں میں ناراضگیاں ہوتی رہتی ہیں، نوک جھونک چلتی رہتی ہے، تو ان چیزوں سے اکتا کر طلاق کا مطالبہ کرنا یہ سخت گناہ ہے۔ ہاں اگر خاوند نامرد ہے، یا وہ نان نفقہ نہیں دیتا، یا وہ بلا وجہ خام خواہ مارتا پیٹتا ہے، تو یہ مجبوری ہے، اس مجبوری میں طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ تو مجبوری کی حالت میں شریعت نے طلاق کی اجازت دی ہے۔ اس کی تفصیل اگلے رکوع میں آئے گی انشاءاللہ، اگر زندگی رہی تو بیان کریں گے۔ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو صریح الفاظ کے ساتھ طلاق کا لفظ کہہ دیا، کہا کہ میں نے تجھے طلاق دے دی، تو یہ طلاق رجعی ہوگی۔ طلاق رجعی کا مطلب یہ ہے کہ وہ عدت کے دوران اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، اس کو نکاح کی تجدید کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یا کسی نے 2 مرتبہ صریح الفاظ کے ساتھ کہا کہ میں نے تجھے 2 طلاق دے دی، یا میں نے تجھے طلاق دے دی، میں نے تجھے طلاق دے دی، تو یہ بھی طلاق رجعی ہے، یعنی دوران عدت رجوع کر سکتا ہے۔ لیکن اگر عدت گزر گئی تو یہی طلاق رجعی طلاق بائنہ ہو جائے گی، اور نئے سرے سے نکاح کرنا پڑے گا، مہر مقرر کرنا پڑے گا، 2 شرعی گواہ ہوں گے۔ لیکن اگر 3 طلاقیں دے دی صریح الفاظ کے ساتھ، تو پھر دھکے شاہی ہے، شرعی طور پر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کی تفصیل اگلے رکوع میں آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو فرمایا والمطلقات، اور وہ عورتیں جن کو طلاق ملی ہے، یتربصن بانفسہن، وہ روکے رکھیں اپنی جانوں کو، 3 قروء 3 حیض۔ تو یہاں سے اب عدت کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ عدت کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ وہ عورت جس کو طلاق ملی ہے اس کے پیٹ میں بچہ ہے، یعنی جب اس کو طلاق واقع ہوئی تو اس وقت وہ حاملہ تھی، اس کی عدت جو ہے وہ بچے کی پیدائش تک ہے۔ جب بچہ پیدا ہوگا اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ مثلا ایک عورت کو حاملہ ہوئے 1 ماہ گزر چکا ہے، اور 1 ماہ گزرا اور طلاق ہو گئی، کیونکہ حمل کی حالت میں بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ یہ جو عوام میں مشہور ہے نا کہ حمل کی حالت میں طلاق واقع نہیں ہوتی، یہ غلط ہے۔ تو 1 ماہ گزرا ہوا تھا، اس کو طلاق ہو گئی، تو اب اس کی عدت وضع حمل ہے، یعنی 8 ماہ تک اس کی عدت چلے گی۔ اگر بچہ جو ہے وہ جب تک بچہ پیدا ہوگا، بچہ اگر 6 ماہ بعد پیدا ہو جائے تو 6 ماہ بعد اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ بچہ 7 ماہ بعد پیدا ہو جائے تو 7 ماہ بعد عدت ختم ہو جائے گی۔ بچہ 8 مہینے بعد پیدا ہو یا 9 مہینے، جب بچہ پیدا ہوگا عدت اس کی ختم ہو جائے گی۔ بعض بچے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو 10 ماہ سے زائد عرصہ تک ماں کے پیٹ میں رہتے ہیں، تو ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ 2 سال 4 سال تک بچے ماں کے پیٹ میں رہے ہیں۔ چنانچہ ایک تابعی ہیں حضرت ضحاک بن مزاحم رحمۃ اللہ علیہ، یہ اپنی ماں کے پیٹ میں 4 سال رہے، اور جب پیدا ہوئے تو رونے کے بجائے کھلکھلا کر ہنسنے لگ گئے۔
تو ان کے منہ میں دانت بھی پورے نکل آئے تھے، یہ جب پیدا ہوئے تو ان کے دانت بھی پورے تھے۔ تو یہ جب ہنسنے لگے کھلکھلا کر تو لوگوں نے، ان کے گھر والوں نے ان کا نام ہی ضحاک رکھ دیا۔ ضحاک کا مطلب ہوتا ہے ہنسنے والا۔ تو خیر اس طرح کی مثالیں تو بہت نادر ہیں۔ عموماً بچہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں 9 ماہ تک رہتا ہے، اور اگر مطلقہ حاملہ نہیں ہے تو پھر اس کی عدت 3 حیض ہے۔ 3 حیض گزرنے کے بعد اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ دیکھیں 3 حیض ہیں اس کی عدت، 3 مہینے نہیں ہیں۔ بعض لوگ اس کو 3 مہینے سمجھتے ہیں۔ 3 مہینے نہیں ہے، 3 حیض ہے، کیونکہ مہینہ 3 مہینے کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ 3 مہینہ جو ہے وہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے۔ جو حیض ہے، حیض جو ہے وہ 3 مہینے، حیض جو ہے وہ 3 حیض اس کی عدت ہے، کیونکہ بعض عورتوں کو حیض 2 مہینے بعد بھی آتا ہے، اور بعض عورتوں کو حیض 20 دن کے بعد بھی آتا ہے۔ تو 3 حیض گزرنے کے بعد اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ یہاں یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ شریعت نے طلاق کا بہترین طریقہ یہ بتایا ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق اس وقت دی جائے کہ جن دنوں میں وہ عورت پاک ہو، یعنی اس کو حیض نہ آ رہا ہو۔ حیض کی حالت میں طلاق دینا اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی نے حیض کی حالت میں دے دی تو طلاق تو ہو جائے گی، لیکن یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ لیکن اگر مطلقہ ایسی ہے کہ اس کو ماہواری آتی ہی نہیں ہے، بڑھاپے کی وجہ سے نہیں آتی، یا کم عمری کی وجہ سے اس کو حیض آتا ہی نہیں ہے، نابالغ تھی، نکاح ہو گیا اور اس کو طلاق ہو گئی، تو ان کی عدت 3 ماہ ہے۔ جس کو حیض نہیں آتا ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ تو ان عدتوں کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ 3 مہینوں والی عدت کا ذکر وہ سورۃ الطلاق میں ہے، اور مطلقہ حاملہ کی عدت کا ذکر بھی سورۃ الطلاق میں ہے۔ یہاں اس عدت کا ذکر ہے جو ابھی میں نے پڑھا ہے، جس کو حیض آتا ہو اور اس کو طلاق ہوئی ہے، تو رخصتی کے بعد تو اس کی عدت ہے 3 حیض۔ لیکن اگر نکاح ہوا، اس کو حیض آتا ہے، نکاح ہوا لیکن رخصتی نہیں ہوئی، رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی، یعنی میاں کے ساتھ، شوہر کے ساتھ اس کا ملاپ نہیں ہوا، تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ طلاق کے 2 منٹ بعد بھی کسی اور جگہ نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ اس کا حکم 22ویں پارے میں فرمایا فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا، کہ اس عورت کی کوئی عدت نہیں ہے، طلاق کے 1 منٹ بعد بھی نکاح کر سکتی ہے۔ صدر ایوب خان کے زمانے میں جب عائلی قوانین کا نفاذ ہوا تھا تو ان قوانین کے ذریعے سے کچھ چیزیں خلاف شرع نافذ ہو گئیں، اب تک نافذ ہیں۔ ان کی ایک شک یہ بھی تھی کہ مطلقہ غیر حاملہ کی عدت 90 دن تک ہے۔ تو اس وقت جو علماء موجود تھے انہوں نے وفد بنا کر ایوب خان سے ملاقات کی کوشش کی، تاکہ اس کو بتائیں کہ یہ جو تم نے حکم رائج کیا ہے یہ غلط ہے، کیونکہ 90 دن عدت تو بنتی ہی نہیں ہے کسی بھی صورت میں، کیونکہ یہ آگے بتاتا ہوں۔ اور فرمایا کہ تمہارا جو حکم ہے، تاکہ اس کو بتائیں کہ تمہارا جو حکم ہے یہ اس کی ایک شق قرآن کے خلاف ہے اور ایک شق اجماع کے خلاف ہے۔ تو اسلامی ملک میں ایسا کام کرنا کہ جو قرآن کے خلاف ہو یا اجماع امت کے خلاف ہو وہ صحیح نہیں ہے، لیکن اقتدار تو اقتدار ہوتا ہے، اس کا نشہ بہت برا ہوتا ہے۔ ایوب نے کہا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ 2 دن کے بعد پھر جاپان سے ناچنے والوں کا ایک طائفہ آیا، جس میں کچھ عورتیں بھی تھیں اور کچھ مرد بھی تھے۔ ان سے ایوب خان جو ہے وہ ان کو وقت دے دیا اور ان کے اس میں شرکت بھی کی اس نے۔ تو مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے جرأت مند آدمی تھے، انہوں نے ایوب کو کھڑکا دیا کہ علماء کے لیے تیرے پاس وقت نہیں ہے اور ان ناچنے والوں کے لیے تیرے پاس وقت بہت ہے۔ تو اس وقت ایوب نے ملا کا لفظ حقارت سے استعمال کیا تھا۔ تو مولانا ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ نے ایوب خان کے لیے مسٹر کرنٹا کا لفظ استعمال کیا، جو کافی دیر تک چلتا رہا، پھر لوگوں میں مشہور بھی بڑا ہوا مسٹر کرنٹا۔ لیکن بہرحال ایوب خان سے علماء کو ملاقات کا وقت نہ ملا۔ پھر علماء نے ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے۔ حاجی ایک صاحب تھے، حاجی اللہ دتا صاحب بٹ، ملک حاجی اقبال صاحب مرحوم، صوفی نذیر احمد صاحب، میر محمد شفیع صاحب مرحوم، ان علماء نے ان کے ساتھ مل کر ایک وفد تیار کیا۔ اس وقت چودھری صلاح الدین صاحب جو آج کے حامد ناصر چٹھا کے والد تھے، یہ قومی اسمبلی کے ممبر تھے۔ تو
تو علماء وفد کی شکل میں ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر حامد ناصر چٹھا کے والد صاحب کے پاس گئے، چودھری صلاح الدین صاحب کے پاس۔ یہ وکیل تھے بہت بڑے اور سمجھدار آدمی تھے۔ تو علماء نے ان سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ دیکھو، ایوب خان تک ہماری رسائی تو نہیں ہے، ایک غلط کام ہو رہا ہے، اس کی تردید اگر کوئی نہ کرے تو پھر ساری قوم گناہ گار ہو جاتی ہے۔ تو آپ ہمارے حلقے کے قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، تو آپ ہماری بات وہاں تک پہنچا دیں تاکہ ہم بھی گناہ گار نہ ہوں اور قوم بھی گناہ گار نہ ہو، ہماری پبلک بھی گناہ گار نہ ہو۔ کیونکہ غلط چیز کی تردید یہ فرض کفایہ ہے، اگر چند لوگ کر لیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی بھی نہ کرے تو پھر اس کا گناہ سب کو ملتا ہے، سب گناہ گار ہوں گے۔ تو علماء نے یہ چودھری صلاح الدین کو سمجھایا، جو کہ حامد ناصر چٹھا کے والد تھے، کہ دیکھو آئلی قوانین کی ایک شق ہے کہ مطلقہ غیر حاملہ کی عدت 90 دن ہے۔ قرآن پاک میں ایسی مطلقہ کا ذکر بھی ہے کہ جس کی سرے سے کوئی عدت ہی نہیں ہے۔ مثلا ایک بچی کا نکاح ہوا اور رخصتی سے پہلے اس کو طلاق ہو گئی تو اس کی کوئی عدت ہی نہیں ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے، اس کی وضاحت اس آئلی قوانین کی کوئی شق نہیں کرتی۔ اور پھر ایک دوسرے مسئلے سے علماء نے آگاہ کیا کہ فقہی مسئلہ ہے کہ بعض عورتوں کے حالات مختلف ہوتے ہیں، کسی کو حیض 6 ماہ بعد آتا ہے تو شرعی طور پر اس عورت کی عدت 18 ماہ بعد مکمل ہوگی، جبکہ تمہارا قانون یہ کہتا ہے کہ اس کی عدت بھی 90 دن ہے۔ تو پھر علماء نے ایک اور بات یہ سمجھائی کہ وہ عورتیں جن کو ہر ماہ حیض آتا ہے اور امکان کے درجے میں ان کی عدت 90 دن بن سکتی ہے، امکان کے درجے میں، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کیونکہ 3 مہینے مسلسل 30 دن کے نہیں ہوتے، ایک مہینہ 29 کا ہوتا ہے، پھر ایک 30 کا ہوتا ہے، پھر ایک 29 کا، اس طرح بھی ہو سکتا ہے، تو یہ تو 90 دن تو نہ ہوئے۔ لہٰذا یہ قانون قرآن اور فقہ کے بالکل خلاف ہے۔ تو چودھری صلاح الدین مرحوم نے علماء کی بات سمجھی اور سمجھدار وکیل تھے اور انہوں نے اس گفتگو کو نوٹ کیا۔ اب معلوم نہیں انہوں نے ایوب خان تک یہ بات پہنچائی یا نہیں پہنچائی۔ یہ صاحب اقتدار لوگ جو ہیں یہ اپنی منمانیاں کرتے رہتے ہیں، خلاف شرع احکام جاری کرتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شریعت ہے کیا، اور یہی پھر چیز تباہی کا سبب بنتی ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک حد جاری کرنے سے اتنی برکت ہوتی ہے کہ 40 دن وقفے سے اگر بارش ہوتی رہے اتنی برکت نہیں ہوتی جتنی کہ ایک حد جاری کرنے سے برکت ہوتی ہے۔ لیکن آج ہم کس طرف چل پڑے ہیں؟ کوئی سود کو حلال کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ تو خیر فرمایا ولا یحل لہن، اور ان عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے ان یکتمن، یہ کہ چھپائیں، ما اس چیز کو خلق اللہ فی ارحامہن، جو اللہ نے پیدا فرمائی ان کے رحموں میں۔ یعنی اگر رحم میں بچہ ہے تو بتا دیں، اگر حیض ہے تو وہ بھی بتا دیں، کیونکہ عدت کے مسئلے کا انحصار ان چیزوں پر ہے۔ ان کن یؤمن باللہ، اگر وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتی ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں۔ اور اس کے لیے کوئی ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ گھر کے افراد میں سے کسی ایک فرد کو بتا دیں، اگر حاملہ ہے تو اس کو بتا دیں کہ میں حاملہ ہوں، اگر جو ہے وہ حیض ہے تو بتا دیں کہ میں حائضہ ہوں، تاکہ ان کی عدت کا تعین ہو سکے، کیونکہ عدت کے اندر نکاح کرنا حرام ہے۔ اور اگر دوران عدت نکاح کیا تو جو لوگ مجلس نکاح میں شریک ہوں گے اور انہیں معلوم بھی ہو کہ ابھی تک عدت ختم نہیں ہوئی، تو ان سب شریک ہونے والوں کے نکاح خود بخود ٹوٹ جائیں گے۔ اور اگر علم نہیں ہے اور دھوکے سے ایسا کیا گیا ہے تو پھر وہ ایک الگ مسئلہ جدا ہے۔ اور اگر سب کو علم ہے کہ بچی کی عدت ابھی پوری نہیں ہوئی، اور تو پھر نکاح پڑھانے والا بھی کافر اور مرتد ہو جائے گا، اور اس میں جو شریک ہیں وہ سب کافر اور مرتد ہو گئے، سب کے نکاح ٹوٹ گئے، نکاح پڑھانے والے کا بھی نکاح ٹوٹ گیا اور جو نکاح کی تقریب میں شریک تھے ان سب کا نکاح ٹوٹ گیا۔ وَبُعُولَتُهُنَّ، بعول بعل کی جمع ہے، بعل کا معنی ہے خاوند، اور یہ عورتیں جن کو طلاق ملی ہے ان کے خاوند احق بردہن، زیادہ حقدار ہے ان کو لوٹانے کے، فی ذالک، عدت کے اندر۔ اگر عدت کے دوران میں رجوع نہیں کیا اور 3 حیض گزر گئے تو اب یہ رجوع نہیں کر سکتا، اگرچہ ایک طلاق ہی کیوں نہ دی ہو۔ اب وہ بائنہ ہو گئی ہے، اب اس کو اگر عورت کو اپنے پاس لانا ہے، اس کو عورت کو اپنے پاس روکنے کا اختیار بھی نہیں ہے۔ اگر لانا ہے تو پھر اثر نو نکاح کریں تو اکٹھے ہونے کی گنجائش ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا کہ یہ جو 1 یا 2 طلاقیں دی ہیں اور رجوع کر لیا ہے، یہ باقاعدہ حساب میں رہیں گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ 1 طلاق دے کے رجوع کر لیا تو اب پھر سے 3 طلاقوں کا اختیار ہو جائے گا۔
یا 2 طلاقیں دے کے رجوع کر لیا تو پھر سے 3 طلاقوں کا اختیار ہو جائے گا، نہیں، اگر 1 طلاق دی ہے اور پھر درمیان میں رجوع کر لیا، اب اس کو صرف 2 طلاقوں کا حق ہے، اور اگر 2 طلاقیں دے کر اس نے رجوع کر لیا ہے، اب اس کو 1 طلاق کا حق ہے، 2 طلاقوں کا حق اس کا ختم ہو چکا ہے کیونکہ وہ تو دے چکا ہے۔ تو فرمایا کہ اب اس کے پاس تو طلاق رجعی میں عدت کے دوران خاوند لوٹانے کے زیادہ حقدار ہیں، مگر اس کے واسطے شرط ہے ان ارادوا اصلاحا، اگر یہ اصلاح کا ارادہ کریں، یعنی عورتوں کو واپس لوٹانے سے مقصود اصلاح ہو، اس کو تنگ کرنا مقصود نہ ہو، پریشان کرنے کی نیت نہیں ہو، اگر پریشان کرنے کی نیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے۔ وَلَهُنَّ، اور ان عورتوں کے لیے بھی حق ہے، مثل الذی علیہن بالمعروف، ان حقوق کی مثل جو ان عورتوں کے اوپر ہیں عمدگی کے ساتھ۔ کچھ حق عورتوں کے ذمے ہیں خاوند کے معاملے میں، اور کچھ حق خاوند کے ذمے ہیں عورتوں کے معاملے میں۔ خاوند کا حق ہے کہ عورت اس کی اطاعت کرے، اس کے حق کی حفاظت کرے، اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرے، گھر کی حفاظت کرے، بچوں کی نگرانی کرے۔ اور عورتوں کے حق خاوند کے ذمے ہیں کہ خاوند ان کو نان نفقہ مہیا کرے، ان کے رہائش کے لیے مکان دے، ان کے لباس کا انتظام کرے، وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی بیماری میں ان کی دوا دارو کا انتظام کرے، خرچہ برداشت کرے۔ تو دستور کے مطابق عورتوں کے حقوق مردوں پر ہیں اور مردوں کے حقوق عورتوں پر ہیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور درجے میں مردوں کو عورتوں پر برتری حاصل ہے، ایک درجے کی فضیلت حاصل ہے، وہ اس طرح کہ مردوں کو عورتوں پر اللہ تبارک و تعالی نے نگران بنایا ہے، جیسا کہ سورۃ النساء میں الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں کے محافظ ہیں، اور یہ ایک فطری امر ہے جس سے انکار ممکن نہیں ہے۔ اور پھر مردوں کی برتری کی دلیل بھی بیان فرمائی ہے، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کہ مرد اپنی کمائی عورتوں پر خرچ کرتے ہیں، یعنی مرد عورتوں کے کفیل ہیں، یعنی مشقت سے کام کرتے ہیں، مشقت کے کام سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالی نے مرد کے سپرد کیے ہیں، عورت کا کام گھر کی ذمہ داریاں پوری کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے طلاق کا اختیار، طلاق کا حق بھی مرد کو دیا ہے۔ تو فرمایا بیدہ عقدۃ النکاح، مرد کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، تو نکاح کی گرہ جب مرد کے ہاتھ میں ہے تو اس گرہ کو کھولنے کا اختیار بھی مرد کو حاصل ہے، عورت کو حاصل نہیں ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکیم ہے۔ جو اس نے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس نے حکمت پر مبنی احکام دیے ہیں، اور وہ احکام حق ہیں، ان سے بھاگنا بے دینی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔